حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، آپ چل کر مجھ کو بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ نے اس کو ایک درہ مار دیا اور کہا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ مجھے بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کر فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا مقام دیا۔ اے عمر تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی۔ اے عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو، تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات میں جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیتے ہیں، رات کو کوئی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دیا، ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور وہ سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تو میرے اللہ کے گھر ہوگا، میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرا حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے۔ ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجور اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ کرگس اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر کے پاس رکھ دیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں چلوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پہ رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے ہی سوال ہوں گے۔ میں نے مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر پر رکھ دی۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجور ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کی۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی گنجن داڑھی میں سے دھواں نکلتے میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سحر ہو کر ہنس کھیلنے میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق بجائے اس کے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے، انہیں بننا چاہیے تھا خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہاں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ
وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کی کئی کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام پر بڑے بڑے مانے ہوئے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1400 سال کے زمانے تک ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی نہیں جو اپنی ریا کے ساتھ ایسا برتاؤ فرماتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔